السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 29، 30 اور 31 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ اور تم فرما دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں تو ان کی فریاد اس پانی سے پوری کی جائے گی جو پگھلائے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو ان کے منہ کو بھون دے گا۔ کیا ہی برا پینا اور دوزخ کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ وقل اور فرما دو، یعنی تم فرما دو کہ حق تمہارے رب عز و جل کی طرف سے ہے اور حق و باطل ظاہر ہو چکا ہے، لہذا میں تو مسلمانوں کو ان کی غربت کے باعث تمہاری دل جوئی کے لیے اپنی مجلس مبارک سے جدا نہیں کروں گا۔ جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، اور خود ہی اپنے انجام کو سوچ لے اور سمجھ لے کہ اللہ عز و جل نے ظالموں یعنی کافروں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ پیاس کی شدت سے پانی کے لیے فریاد کریں تو ان کی فریاد اس پانی سے پوری کی جائے گی جو پگھلائے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو ان کے منہ کو بھون دے گا۔ کیا ہی برا پینا ہے اور دوزخ کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اللہ عز و جل کی پناہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ روغن زیتون کی تلچھٹ کی طرح گاڑھا پانی ہے، اور ترمذی کی حدیث میں ہے کہ جب وہ منہ کے قریب کیا جائے گا
تو منہ کی کھال اس میں جل کر گر پڑے گی۔ اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ وہ پگھلایا ہوا رانگ اور پیتل ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ہر اس مسلمان کے لیے بھی بڑی نصیحت ہے جو ظلم اور گناہ کرنے میں مصروف ہے۔ اسے اپنے گناہوں پر ندامت و شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے توبہ و استغفار کرنا اور نیک اعمال میں مصروف ہو جانا چاہیے، ورنہ یاد رکھے کہ مرنے کے بعد کا سفر انتہائی طویل ہے۔ جہنم کی گرمی بڑی شدید ہے، اہل جہنم کا پانی پگھلے ہوئے تانبے کی طرح اور جہنمیوں کی پیپ ہے، اور جہنم کی قید بہت سخت ہے۔ جہنم کے سب سے کم عذاب کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم میں سب سے کم عذاب جس شخص کو ہوگا، اسے آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی جن کی گرمی کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جہنم میں سب سے کم عذاب اس شخص کو ہوگا جسے آگ کی 2 جوتیاں تسموں سمیت پہنائی جائیں گی، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے کھول رہا ہوگا جیسے پتلی میں پانی جوش سے کھولتا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہوگا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے دیا گیا ہے، حالانکہ اسے سب سے کم عذاب دیا گیا ہوگا۔ جب سب سے کم عذاب والے کا یہ حال ہوگا تو اس شخص کا حال کیا ہوگا جسے اس سے زیادہ عذاب دیا جا رہا ہوگا۔ یہاں ایک بچے کی عبرت انگیز حکایت پیش کی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک بچے کے پاس سے گزرا، وہ مٹی کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور اس دوران کبھی وہ ہنسنا شروع کر دیتا اور کبھی رونے لگ جاتا تھا۔ میں نے ارادہ کیا کہ اسے سلام کروں تو میرے نفس نے مجھے منع کیا۔ میں نے کہا، اے نفس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں اور بڑوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ پھر میں نے اسے سلام کیا تو اس نے کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اے مالک، میں نے کہا، آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ اس نے کہا، عالم ملکوت میں میری روح نے آپ کی روح سے ملاقات کی تھی تو اس نے مجھے پہچان کروا دی، جو زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ میں نے کہا، نفس اور عقل میں فرق کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، نفس وہ ہے جس نے آپ کو سلام کرنے سے منع کیا، اور عقل وہ ہے جس نے آپ کو سلام کرنے پر ابھارا۔ میں نے کہا، تم مٹی سے کیوں کھیل رہے ہو؟ اس نے کہا، میں مٹی سے اس لیے کھیل رہا ہوں کہ ہم اسی سے پیدا ہوئے اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ میں نے کہا، تم کبھی روتے اور کبھی ہنستے کیوں ہو؟ اس نے کہا، جب مجھے اپنے رب کا عذاب یاد آتا ہے تو میں رونا شروع کر دیتا ہوں، اور جب مجھے اس کی رحمت یاد آتی ہے تو میں ہنسنے لگتا ہوں۔ میں نے کہا، اے میرے بچے، تمہارے نام اعمال میں تو کوئی گناہ نہیں جس کی وجہ سے تم رو، کیونکہ تم تو مکلف ہی نہیں ہو۔ اس نے کہا، آپ ایسی بات نہ کریں، کیونکہ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا ہے کہ وہ بڑی لکڑیوں کو چھوٹی لکڑیوں کے ذریعے ہی جلاتی ہے۔ آیت نمبر 30 اور 31 میں ارشاد ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ہم ان کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ جو اچھے عمل کرنے والے ہوں ان کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، انہیں ان باغوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشم کے کپڑے پہنیں گے، وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ یہ کیا ہی اچھا ثواب ہے
اور جنت کی کیا ہی اچھی آرام کی جگہ ہے۔ ہمیشگی کے باغات، ارشاد فرمایا کہ ہم نیکوں کو اجر ضائع نہیں کرتے، ہم نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتے بلکہ انہیں ان کی نیکیوں کی جزا دیتے ہیں، اور ان کا اجر جنات عدن یعنی ہمیشہ بسنے کے باغات ہیں کہ نہ وہاں سے نکلے جائیں اور نہ کسی کو موت آئے۔ پھر مزید یہ کہ ہر جنتی کو سونے اور چاندی اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے، جیسا کہ دیگر آیات میں ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ وضو کا پانی جہاں جہاں پہنچتا ہے وہ تمام اعضاء جنتی زیورات سے آراستہ کیے جائیں گے۔ مزید فرمایا کہ وہ انتہائی خوبصورت قسم کے ریشمی لباس پہنے ہوں گے، کوئی باریک ہوگا اور کوئی موٹا ریشم، اور وہ جنت میں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے اور شاہانہ شان و شکوے کے ساتھ ہوں گے۔ یاد رہے کہ ریشمی لباس اور سونے چاندی کے کنگن جنتی لباس ہیں، دنیا میں عورتوں کے لیے حلال اور مردوں کے لیے حرام ہیں۔ اس کے بارے میں بکثرت احادیث مبارکہ ہیں، ان میں سے ہم یہاں چند پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے اور مردوں پر حرام۔ دوسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دنیا میں ریشم پہنے گا وہ آخرت میں نہیں پہنے گا۔ تیسری حدیث حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے کی ممانعت فرمائی مگر اتنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیاں بیچ والی اور کلمے کی انگلیوں کو ملا کر اشارہ کیا۔ چوتھی حدیث صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کی ممانعت فرمائی ہے مگر 2 یا 3 یا 4 انگلیوں کے برابر، یعنی کسی کپڑے میں اتنی چوڑی ریشم کی گوٹ لگائی جا سکتی ہے۔ یہاں ریشم کے لباس سے متعلق چند شرعی مسائل بیان ہوں گے۔ نمبر 1، ریشم کے کپڑے مرد کے لیے حرام ہیں، بدن اور کپڑوں کے درمیان کوئی دوسرا کپڑا حائل ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں حرام ہیں، اور جنگ کے موقع پر بھی خالص ریشم کے کپڑے حرام ہیں۔ ہاں اگر تانا یعنی لمبائی کے رخ سوت ہو اور بانا یعنی چوڑائی کے رخ ریشم تو لڑائی کے موقع پر پہننا جائز ہے، اور اگر تانا ریشم ہو اور بانا سوت ہو تو ہر شخص کے لیے ہر موقع پر جائز ہے، مجاہد اور غیر مجاہد دونوں پہن سکتے ہیں۔ لڑائی کے موقع پر ایسا کپڑا پہننا جس کا بانا ریشم ہو اس وقت جائز ہے جبکہ کپڑا موٹا ہو، اور اگر باریک ہو تو ناجائز ہے کہ اس کا جو فائدہ تھا اس صورت میں حاصل نہ ہوگا۔ نمبر 2، عورتوں کو ریشم پہننا جائز ہے اگرچہ خالص ریشم ہو اور اس میں سود کی بالکل آمیزش نہ ہو۔ نمبر 3، مردوں کے کپڑوں میں ریشم کی گوٹ 4 انگل تک کی جائز ہے، اس سے زیادہ ناجائز، یعنی اس کی چوڑائی 4 انگل تک ہو، لمبائی کا شمار نہیں۔ اسی طرح اگر کپڑے کا کنارہ ریشم سے بنا ہو، جیسا کہ بعض عمامے یا چادروں یا تہبند کے کنارے اس طرح کے ہوتے ہیں، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر 4 انگل تک کا کنارہ ہو تو جائز ہے ورنہ ناجائز۔ نمبر 4، ریشم کا لحاف اوڑھنا ناجائز ہے کہ یہ بھی پہننے میں داخل ہے۔ ریشم کے پردے دروازوں پر لٹکانا مکروہ ہے۔ مزید مسائل کی معلومات کے لیے بہار شریعت حصہ 16 سے لباس کا بیان مطالعہ فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔